بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ ہدایہ کتاب الطہارت اور کتاب الطہارت کا ہے باب الحیض۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حیض کسے کہتے ہیں، حیض کی کم از کم کتنی مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے، اور اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ ہے کہ حیض کس رنگ کا ہوتا ہے، جو حیض کا خون ہے وہ کتنے رنگوں کا ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال، حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے بہنا۔ عورت کو بالغ ہونے کے بعد جو خون بہتا ہے اس خون کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور یہودی جو ہے، جب ان میں سے کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اپنی عورتوں کے پاس آنے سے مطلب کسی قسم یہودی جو ہیں اپنی عورتوں کو کسی کمرے میں بند کر دیتے اور بالکل ان کے قریب نہیں آتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ اپنی خواتین کے ساتھ کسی قسم کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات نازل کی، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، کہ اے محبوب یہ آپ سے حیض کے بارے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے جدا رہیں۔ اب جو قرآن پاک نے منع کیا وہ صرف اتنا منع کیا ہے کہ حیض کے دنوں میں مرد نے عورت سے ہم بستری نہیں کرنی، ورنہ اس کے علاوہ عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا، عورت کے ساتھ ویسے لیٹنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ ممانع صرف ہم بستری کے حوالے سے ہیں، اور اس کی دلائل ہمیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایات سے بھی ملتی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کی بیویوں میں سے جب کسی کو حیض آتا تو وہ تہمت مان لیتی، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں سویا کرتی تھی۔ اور ایسی ہی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امی جان آپ خاتون ہیں لیکن مجھے ایک مسئلہ پوچھنے میں شرم آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے اور شریعت میں مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جی اگر میری بیوی کو حیض ہو تو میں بیوی کے قریب نہ جاؤں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عورت کی ناف سے لے کے گھٹنوں تک تم نے پرہیز کرنی ہے، اس کے علاوہ عورت کا باقی جسم سارا تمہارے لیے پاک ہے۔ اور اس کی جو مدت کے حوالے سے ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی جو کہتے ہیں کہ حیض کی کم مدت ایک دن ہے یا 2 دن ہے، اور حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، کہ آپ سے حیض کے بارے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تکلیف دہ چیز ہے، تم عورتوں سے دور رہو۔ اب اللہ تعالیٰ رب العزت نے جب اس کی مدت بیان نہیں کی تو ہم کیسے اس کی مدت کو بیان کریں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کا حیض کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو وضاحت کر دی ہے تو لہذا حضور کی اس وضاحت کے بعد، حضور کے فرمان کے بعد ہمارے لیے کوئی اور رستہ نہیں، بس یہی چیز ہے کہ عورت کی کم از کم مدت حیض کی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر عورت کو 1 دن یا 2 دن خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے، یا 10 دن کے بعد خون آتا ہے تو وہ بھی استحاضہ کا خون ہے۔ اگر کسی عورت کو خون آیا اور عورت نے نماز پڑھنی ترک کر دی تو بعد میں جب 1 دن خون آیا پھر عورت کا خون رک گیا، خون دوبارہ نہیں آیا، اب عورت یہ سمجھ لی کہ وہ مجھے 1 دن یا 1-2 ٹائم جو آیا تھا وہ استحاضہ تھا، تو اس وقت کی جو نمازیں اس نے چھوڑی تھی ان نمازوں کی قضا دے گی کیونکہ وہ حیض نہیں تھا۔ اور جو ہے خون، حیض کا خون ہے اس کے 6 رنگ ہوتے ہیں، یا سیاہ ہوتا ہے یا سرخ ہوتا ہے یا پیلا ہوتا ہے یا مٹیالہ ہوتا ہے یا سبز ہوتا ہے یا خاکی ہوتا ہے۔ جو حیض کا اصل خون ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے یا سرخ کے ساتھ پیلا ہو سکتا ہے،
یا اگر عورت بیمار ہے تو وہ سیاہ یا مٹیالہ رنگ بھی ہو سکتا ہے، اور مٹیالہ اور خاکی رنگ یہ دونوں ایک ہی رنگوں کے نام ہیں، لیکن ان کو دو علیحدہ علیحدہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ جو سبز رنگ کا خون ہے نا، اس میں مطلب اختلاف ہے۔ اگر عورت ابتدا میں سبز رنگ کا خون دیکھے تو وہ حیض ہے، اور اگر آخری دنوں میں دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے، بلکہ اس کی غذا کچھ ایسی ہوگی جس سے وہ مطلب اس کا یہ رنگ ہو گیا۔ یہ ہمارا سوال مکمل ہوا کہ حیض کسے کہتے ہیں، حیض کی مدت کتنی ہے، اختلاف ائمہ بھی بیان ہو گئے اور حیض کے رنگ بھی بیان ہو گئے، اور جو رنگ خالص حیض ہے وہ سرخ ہے یا پیلا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب عورت کو حیض ہے تو عورت پر کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں، کون کون سے کام عورت نہیں کر سکتی۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، اور روزے رکھنا بھی حرام ہے۔ لیکن روزوں میں اور نماز میں فرق یہ ہے کہ عورت نماز کی قضا نہیں دے گی اور روزوں کی قضا دے گی، اور روزوں کی قضا اس لیے دے گی کہ روزے تو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتے ہیں اور میکسیمم 10 ہو سکتے ہیں، لیکن جو نمازیں ہیں وہ تو ہر مہینے اس کو 50 نمازوں کی قضا پڑے گی، اور یہ 50 نمازیں ہر مہینے قضا دینا یہ اس کے لیے مشقت اور حرج کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت سے حرج اور تکلیف والی چیزیں دور کی ہیں۔ یہ تو تھی اس کی مطلب عقلی دلیل۔ اب نقلی دلیل بھی ہے، عورت نمازوں کی قضا نہیں دے گی، روزوں کی قضا دے گی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے، وہ کہتی ہیں کانت احدانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طہرت من حیضها تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ حضور کے زمانے میں جب ہم عورتوں میں سے کوئی عورت کو حیض آ جاتا تو وہ روزوں کی قضا دیا کرتی تھی لیکن نماز کی قضا نہیں دیا کرتی تھی۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سے مرفوع آ گئی۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ حیض کی وجہ سے عورت پر نماز بھی حرام ہے اور روزے بھی حرام ہیں، لیکن وہ روزوں کی قضا دے گی اور نماز کی قضا نہیں دے گی۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا، کہ جو عورت حیض اور نفاس والی ہے یا کوئی مرد جنبی ہے اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونا یا گزرنا یہ حرام نہیں، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، یعنی وہ مسجد میں ٹھہرنے کی ممانعت تو کرتے ہیں لیکن مسجد میں گزرنے کی ممانعت نہیں کرتے۔ تو اس میں جو احناف کے پاس دلیل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا اے علی تیرے اور میرے سوا کسی اور کے لیے مسجد میں حالت جنابت میں جانے کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے لیے خاص ہو گیا، تو ان دونوں کے علاوہ حضور نے حالے کے لیے حرام قرار دیا۔ پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، میں حیضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ تو یہ جو دو احادیث ہیں، ایک حضرت علی اور حضور کا اپنے استثناء، اور اس میں حضرت عمر فاروق سے بھی روایت مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 3 ایسی فضیلتیں دی گئی، اگر ان 3 فضیلتوں میں سے مجھے کوئی ایک فضیلت مل جاتی تو میرے لیے یہ سرخ ہونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حضور نے کہا کہ میرے اور علی کے سوا مسجد میں کسی کے لیے جانا جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی بہت بڑی شان ہے۔ دوسری یہ کہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کی شادی حضرت علی سے کی تھی، اور تیسری حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ احد جنگ خیبر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور حضور نے وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا تھا۔ اس حدیث کی بنیاد پر بھی حضرت عمر فاروق کی روایت کی بنیاد سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں صرف سرکار اور حضرت علی پاک جو ہے نا یہ مسجد سے گزر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو مسجد میں گزرنے کی، داخل ہونے کی یا عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، مسجدوں میں مسجد کو عبور کرنے سے یا مسجد میں گزرنے سے منع نہیں کیا۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ امام شافعی کے اس موقف کے خلاف حجت ہیں۔
ایک اور مطلب یہ چیز ممانعت حالت حیض کے اندر عورت خانہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ خانہ کعبہ مسجد ہے اور مسجد میں داخل ہونا منع ہے، لہذا طواف جب مسجد میں جائے گی نہیں طواف بھی نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز حرام ہے، وہ ہے شوہر سے ہم بستری کرنا۔ حالت حیض میں کوئی عورت اپنے شوہر سے ہم بستری کرے تو یہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، کہ جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں جانا۔ تو قریب جانے سے مراد یہ ہے ہم بستری کرنا۔ ویسے عورت کے ساتھ ایک چادر میں لیٹنا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ مطلب منع نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک رات بڑی سردی کی رات تھی، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے تو ان پر کپ کپ کی تاری تھی، تو حضور میرے قریب آنے کا ارادہ کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو ناپاک ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے لے کے ٹہنے تک یہ حصہ چھڑا، تو باقی جو ہے نا مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سردی کم ہو گئی تھی۔ اور اگر کوئی بندہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس بات پہ فقہا کے اتفاق ہے کہ اس پہ توبہ کرنی لازم ہے، کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس پہ توبہ کرنا واجب ہے۔ اس مرد پہ بھی اس عورت پہ دونوں پہ توبہ کرنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر 1 دینار جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ 1 دینار سونا، یہ سمجھ لیں کہ 40 دینار سونا ہوں تو وہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اب آپ اس اندازے سے قیمت نکال لیں کہ 40 دینار ہوں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، تو 1 دینار ہو تو وہ کتنا اس کا وہ کتنا آئے گا، شاید یہ 10,000 سے زیادہ اس کو یہ سزا ہوگی، اس نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے اگر حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرے گا تو۔ اور اگر بندے کو ڈاؤٹ ہے کہ میری بیوی کا حیض ختم ہو چکا ہے یا عورت کو شک ہے، پھر اگر کرتے ہیں اور بعد میں پھر خون جاری ہو جاتا ہے، اس حال میں نصف دینار جو ہے نا وہ صدقہ کرنا لازم ہے، کہ وہ بندہ نصف دینار صدقہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ اور جیسے یہ میں نے پیچھے ذکر کی یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی قرأت ہے، چاہے حیض والی عورت ہے، چاہے جنبی ہے، چاہے نفاس والی عورت ہے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنبی جو ہے نا وہ قرآن پاک سے کچھ نہ پڑھی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ حائضہ جو عورت ہے نا اس کو مطلب اجازت ہے، لیکن جب نبی پاک نے فرما دیا تو امام مالک کی بات نہیں مانی جائے گی، حضور کی بات مانی جائے گی۔ اگر وہ علماء جو قرآن پاک پڑھاتی ہے مدرسے کے اندر یا ترجمہ پڑھاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں جیسے قرآن ہے ایسے ہی قرآن کے ترجمے کا حکم ہے، قرآن کا ترجمہ بھی قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو اگر معلمہ مدرسے میں قرآن پڑھاتی ہے اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھے گی، بلکہ وہ ایک ایک لفظ کر کے ترجمہ پڑھا سکتی ہے، اور ایک لفظ پڑھنے کے بعد وہ اپنا سانس بھی توڑے گی، تب اس کے لیے یہ قرآن پڑھنا جائز ہے۔ یعنی پوری آیت نہیں پڑھے گی، یہ 2 لفظ بھی ملا کے نہیں پڑھے گی، ایک لفظ پڑھے گی اس کا ترجمہ کر دے گی اور سانس توڑ کے پھر اگلا لفظ پڑھا کے پھر وہ اس کا ترجمہ کرے گی، تو یوں تو جائز ہے ورنہ ویسے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے قرآن کی کسی آیت کو بطور دعا پڑھا، ایون کہ سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھ دیتا ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن قرآن کو بطور قرآن پڑھنا حرام ہے۔ تو جیسے یہ قرآن پڑھنا منع ہے ایسے ہی قرآن کو چھونا بھی منع ہے۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے آپ قرآن نبی پاک کا فرمان سن لیا، اب قرآن کو چھونا، قرآن پاک کو چھونا، یہ ایسا درہم جس کے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کو بھی مطلب چھونا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن پاک کو وہی چھوئے گا جو پاک ہوگا۔
تو جس کا جسم پاک ہوگا وہ قرآن پاک کو چھوئے گا، ورنہ نہیں چھوئے گا۔ اور چھونے کے اندر وضو اور غسل، یہ دونوں چیزیں سامنا، مطلب ایک بندے کو وضو پہ فرض ہے تو وہ بھی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور ایک بندہ وہ مطلب جنبی ہے تو وہ بھی بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر مجبوری بن گئی ہے مطلب قرآن پاک کو چھونے کی، تو کپڑا ہاتھ میں پکڑ کر، کپڑا بھی یوں پکڑنا ہے، وہ کپڑا اپنے جسم کے اوپر لپٹا ہوا نہ ہو، بلکہ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر اس کو قرآن کو پکڑ کے معاملے مجبوری سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ بھی مجبوری کی شکل میں ہے، ورنہ عام حالات میں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ ایک آتا ہے اسکولوں کے اندر، جیسے آج کل اسکولوں کے اندر ترجمہ قرآن یا ناظرہ قرآن یہ لازم ہو چکا ہے، اور جو بچیاں ہیں وہ جو مڈل میں ہیں یا ہائی اسکول میں یا کالج میں، انہوں نے لازمی قرآن پڑھنا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے بیگ میں تو وہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بیگ میں قرآن پاک یا سپارہ رکھنا یہ منع نہیں ہے، منع یہ ہے کہ وہ ہاتھ قرآن پاک کو لگائے، تو ہاتھ لگانا قرآن پاک کو یہ منع ہے۔ اگر بچی ہے قرآن اسکول کالج پڑھتی اور اس کے بیگ میں سپارہ ہے تو وہ سپارہ اپنے بیگ میں رکھ کے گھر سے لا سکتی ہے، لیکن جب بیگ سے نکالنا ہو تو ساتھ والی بچی کو کہ تم نکالو اور تم ہی اس کو کھولو، وہ اوپر سے دیکھ سکتی ہے لیکن پڑھ بھی نہیں سکتی اور چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اس کے ساتھ چھوٹے بچے جو ہیں، نابالغ بچے اور بچیاں، چونکہ ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، تو ہم بچوں کو بطور تربیت اور بطور ترغیب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ناظرہ پڑھنا ہے یا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ حالت وضو میں ہو یا گھر سے وضو کر کے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ وضو نہیں بھی کرتا، وضو کے بغیر بھی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے، بچے کے لیے جائز ہے، تو وہ قرآن پاک کو چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ بچہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ حیض سے کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں، میں نے تفصیل سے بتا دی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض 10 دن سے کم آیا تو کب وضو کرے گی؟ اپنے مرض سے ہم بستری کب کرے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر تو عورت کو پورے 10 دن حیض آتا ہے تو جیسے ہی 10 دن پورے ہوں گے اس کے بعد عورت غسل کرے یا نہ کرے، مرد کا اپنی عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے، اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کے اوپر پوری مطلب عورت کا حیض ختم ہو گیا، حیض ختم ہونے کے بعد پورے نماز کا ٹائم عورت کو دوبارہ خون نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورت اب پاک ہو گئی ہے۔ تو اب اگر پوری نماز کا وقت گزر گیا تو اب پوری نماز کا وقت گزرنے کے بعد حیض بند ہو گیا، حیض بند ہونے کے بعد پوری نماز کا وقت گزر جاتا ہے، تو تب بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، چاہے غسل کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر جب خون بند ہوا تو اسی نماز کے ٹائم کے اندر مرد نے بیوی سے ہم بستری کرنی ہے، اب بیوی کے لیے ایک مرتبہ نہانا ضروری ہے، نہائے تب بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو خون آیا، پھر 1 دن یا 2 دن خون نہیں آیا، پھر خون آ گیا، تو یہ جو درمیان کے دن گزر گئے تو یہ حیض کے دن شمار ہوں گے یا طہر کے؟ اس میں یہ واضح بات ہے کہ وہ حیض کے دن ہی شمار ہوں گے، جبکہ ان کی مدت 10 دن سے زیادہ نہ ہوئی۔ اس کی مثال یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کے پاس سال کے شروع میں 1 لاکھ روپیہ تھا، اب جس کے پاس لاکھ روپیہ اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اب درمیان 10 مہینے وہ اس بندے کے پاس 1 لاکھ یا 1,000 روپیہ بھی نہیں بچا تھا، لیکن 12ویں مہینے میں پھر اس کے پاس 1 لاکھ آ جاتا ہے۔ اب سال کے شروع میں بھی اس کے پاس لاکھ تھا، آخر میں بھی لاکھ تھا، اور درمیان میں 10 مہینے وہ غریب رہا، 1,000 روپیہ تھا اس کے پاس۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تو 10 مہینے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم کہیں گے کہ اس سال کے شروع اور آخر میں چونکہ وہ صاحب نصاب تھا، اب اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہے، 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے،
عورت کو 1 یا 2 دن حیض آئے پھر نہ آئے، یا 10 دن کے بعد آتا رہے، ان 3 دن سے کم جو خون ہے یہ، اور جو 10 دن سے زیادہ ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر نماز کے لیے 1 مرتبہ وضو کریں گے، اور نماز یا جو بھی قرأت تلاوت جو بھی کام ہے وہ سب کام کر سکتے ہیں، کیونکہ استحاضہ کو قیاس کیا جاتا ہے نکسیر بہنے پہ، یا کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا کسی کو مسلسل ہوا آتی ہے جس کو ہم شرعی اصطلاح میں مزور کہتے ہیں، تو جو مزور کے احکامات ہیں وہی استحاضہ کے احکامات ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، حضور کے پاس عورت آئی، اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، یا رسول اللہ مجھے استحاضہ، تو حضور نے فرمایا توضئی، تو وضو کر وصلی اور نماز پڑھ، وَإِنْ كَثُرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ، اگرچہ دوران نماز چٹائی پا رہی یا تیرے کپڑوں پر خون کا داغ لگتا بھی رہے نا تو پھر بھی تم کرو۔ تو یہ مسئلہ ٹوٹل مزور والے احکام کا ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی کو مزور کی سمجھ نہیں ہے تو جب ہم نماز کے مسائل پڑھیں گے تو نماز کے مسائل میں جب مزور کا ذکر ہے گا تو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ مزور کسے کہتے ہیں اور مزور کے لیے کیا حکم ہے۔ اور استحاضہ کے خون کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، اور نفاس کے خون میں بدبو ہوتی ہے، لیکن استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی۔ اور 9 برس سے جو کم عمر کی لڑکی ہے اس کو جو خون ہے وہ بھی استحاضہ ہے، 55 برس سے زیادہ عورت کو جو خون ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ عورت کے 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن طہر کے ہوتے ہیں، تو اگر 15 دن طہر کے پورے ہونے سے پہلے عورت کو پھر خون آ جاتا ہے تو پھر بھی وہ خون یہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ عورت کو 40 دن کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد جو خون آتا ہے وہ بھی خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ امام شافعی مستحاضہ میں امام شافعی اور ہمارے درمیان ایک اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مستحاضہ عورت نے ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرنا ہے، یعنی ایک نماز کے ٹائم میں بالفرض محال ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تقریباً 12:30 اور ختم ہوتا ہے جا کے یہ 3:45۔ اب اتنے دورانیے میں یہ 4 گھنٹے تقریباً وقت بنتا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اس دورانیے میں مطلب استحاضہ والی عورت نے اس دورانیے میں نماز ظہر بھی پڑھنی ہے یا نوافل پڑھنے ہیں یا قضاء نماز پڑھنی ہے تو وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرے گی۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت کے لیے ایک ہی وضو ہوگا، ایک نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کر کے اس ایک وضو سے اس ایک نماز کے وقت کے اندر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستحاضہ تتوضا لکل صلاۃ، مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ وہ کہتے ہیں حضور نے ہر نماز کے لیے کہا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستحاضہ تتوضا لوقت کل صلاۃ، کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، تو حضور نے نماز کے وقت کی بات کی ہے۔ تو جب نماز کا وقت نکلے گا مستحاضہ عورت نیا وضو کرے گی، اور اگلے مطلب نماز کے وقت تک اس وضو سے تلاوت کرے چاہے جتنی نمازیں پڑھی یہ جائز ہیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ اور مزور کا حکم یہی ہے، تو مزور کے لیے چونکہ یہی حکم ہے لہذا جو مزور کا حکم ہوگا وہی مستحاضہ کا بھی حکم ہوگا۔ حیض کے بعد اگلا مسئلہ ہے نفاس کا۔ نفاس کی تعریف کیا ہے اور نفاس کی مدت کیا ہے؟ نفاس یہ نفس سے نکلا ہے، سانس لینے سے، مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد
ماں کے رحم سے جو خون نکلتا ہے تو وہ نفاس ہوگا۔ صاحب ہدایت کہتے ہیں النفاس و دم الخارج عقیب الولادہ، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کے جسم سے نکلتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ عورت جو ہے وہ ولادت سے پہلے ہی خون دیکھے تو وہ استحاضہ ہوگا، وہ نفاس نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی اگر جو ولادت سے پہلے والا خون ہے اس خون کو حیض شمار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کا منہ بند ہوتا ہے، جب تک بچہ دانی میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے تو رحم کا منہ بند ہوتا ہے، اس سے تو خون نکل ہی نہیں سکتا۔ اب ولادت سے پہلے اگر خون نکلا تو اس خون کو ہم حیض کا خون کہیں گے، استحاضہ کا خون نہیں کہیں گے۔ اور نفاس کی کم مدت کوئی نہیں ہے، یہ 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے، اور 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، 1 دن بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت کم کی کوئی مدت نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن جو خون آئے گا یہ نفاس کا خون ہوگا۔ اور اس کی دلیل حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت علی نفساء 40 یومن، 40 دن نفاس کا دن کو رکھا ہے۔ اب اس میں ایک چیز امام شافعی کہتے ہیں 60 دن، وہ 60 دن جو ہے نا وہ نفاس کے خون کو کہتے ہیں، لیکن ہوتا 40 دن ہی ہے۔ اب ہمارے جو علاقے میں یا ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیز ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ ان کی عادت 15-20 دن یا 25-30 دن ہوتی ہے، تو اب عورتوں کو چاہیے کہ جب ان کو نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تب اس وقت نہا کے غسل کر کے نمازیں شروع کریں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں ہم نے چلا پورا کرنا ہے، چلا کرنا ہے، تو وہ چلا وہ 40 دن مطلب وہ پورا کر کے رہتی ہیں، حالانکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر تو کسی عورت کو 40 دن خون آتا ہے تو وہ تو 40 دن پورے کرے، لیکن اگر کسی عورت کو 15-20 یا 25 دن کے بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے نفاس کا، تو اب وہ جیسے ہی بند ہو ایک نماز کا پورا وقت خون دوبارہ نہ آئے تو عورت نہا لے اور نہا کر اپنی نمازیں شروع کر دے تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو۔ اور اگر کسی عورت کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ پہلے پیدا ہوا تو پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو جو 40 دن ہم نے گننے شمار کرنے نا وہ پہلے بچے کی ولادت کے وقت سے کرنے ہیں کہ پہلا بچہ کب پیدا ہوا۔ چلیے یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوا۔